السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکلیف اور مصیبت گناہوں کا کفارہ۔ حضرت علی بن زید امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے معنی پوچھے، ان تبدو ما فی انفسکم یحاسبکم بہ اللہ، اگر وہ چیز جو تمہارے دلوں میں ہے ظاہر کر دو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ جو شخص برا عمل کرے گا، یعنی خواہ وہ گناہ صغیرہ کریں یا خواہ گناہ کبیرہ، یعنی چھوٹا گناہ کریں یا بڑا گناہ کرے، تو اس کی جزا یعنی اس کی سزا دنیا یا آخرت میں دی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جیسا کہ میں نے اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا، ویسا کسی نے مجھے اس مسئلے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ چنانچہ آپ نے میرے دریافت کرنے پر فرمایا، یعنی محاسبہ اور سزا جو دونوں آیتوں میں مذکور ہیں، اللہ تعالیٰ کا عطاب ہے، جس میں بندہ بخار اور رنج کی تکلیف کی صورت میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بندہ اپنا کچھ مال اپنے کرتے کی آستین میں رکھتا ہے، پھر وہ مال گم ہو جاتا ہے جسے وہ نہیں پاتا، چنانچہ وہ اس مال کے نہ ملنے سے غمگین ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کے گناہ دور کر دیے جاتے ہیں، اور ہمیشہ یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ بندہ کسی تکلیف اور رنج میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ سونا اور چاندی بھٹی سے آگ میں پڑنے کی وجہ سے سرخ نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ان دونوں آیتوں کے معنی پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ پہلی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بندوں سے ان کے دلوں کے خطرات، وسوسوں اور برے خیالات پر محاسبہ کیا جائے گا، اور دوسری آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کو ہر برے عمل پر سزا دی جاتی ہے، خواہ وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ چنانچہ اس سے صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ کیا کریں، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں۔ چنانچہ حضرت امیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان آیات کا مطلب پوچھا، تو انہوں نے اس آیات کی وضاحت کی، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان آیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنین کو ان کے دل کی تمام باتوں کی وجہ سے اور ان کے تمام بڑے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرے گا، بلکہ آیات میں محاسبہ اور سزا کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو ان کے سرزد ہوئے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یقینی طور پر کسی کو بیماری کی تکلیف میں، کسی کو دوسرے رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ یہ چیزیں ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں۔ عطاب کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنے دوست سے کسی کی غلط روی کی وجہ سے یا بے ادبی کی وجہ سے بظاہر اس سے اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، مگر دل میں اس کے لیے محبت بدستور رہتی ہے، یعنی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے، ہم کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، آخرت کا حساب ہلکا ہو رہا ہے اور گناہ جھڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کو جو معمولی سی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی ایذا پہنچتی ہے، خواہ وہ اس سے کم ہو یا زیادہ، یہ اس کے گناہوں کا ثمرہ ہوتی ہے، اور وہ گناہ جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر سزا دیے دنیا اور آخرت میں بخش دیتا ہے، ان گناہوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں جن پر وہ سزا دیتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا أَصْوَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، اور کسی قسم کی مصیبت جو تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہی ہاتھوں کی پیدا کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں یا گنہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو بھی تکلیف اور مصیبت، بیماری وغیرہ پہنچتی ہے وہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، یعنی ہمارے جو برے کام ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے۔ گویا یہاں گنہگاروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اپنے بدعمالیوں اور غلط کاریوں سے باز آ جاؤ اور نیک رستے پر چلنے کو ہی اپنی دینی اور دنیاوی راحت کا ذریعہ بناؤ۔ ہاں، جب وہ لوگ کسی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں جو گنہگار نہیں ہوتے، تو اس سے ان کی آزمائش اور امتحان مقصود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اگرچہ
خدا کے نیک اور برگزیدہ بندے کسی معمولی سی تکلیف اور پریشانی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اپنے عاجزی اور بیچارگی کے احساس کی وجہ سے یہی کہتے ہیں ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری شامت آ گئی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے ان کے جوتے کے تسمے کو کتر لیا۔ وہ اتنا متاثر ہوئے، اتنا روئے اور کہتے جاتے تھے نا معلوم کس گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا جس کی یہ سزا پائی۔ یعنی مصیبت کچھ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے درجات میں بلندی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ حالت بیماری اور عذر میں زمانہ صحت کے وظائف کا ثواب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ عبادت کے نیک رستے پر ہوتا ہے اور پھر بیمار ہو جاتا ہے اور اس عبادت کرنے پر قادر نہیں رہتا تو اس فرشتے سے جو اس بندے پر اس کے نیک اعمال لکھنے پر متعین ہوتا ہے اسے یہ کہا جاتا ہے، یعنی کہتا کون ہے، فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے اس کے نامہ اعمال میں اس عمل کے مثل لکھ دو جو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے تندرستی عطا کر دوں یا اسے اپنے پاس بلا لوں۔ یعنی بیماری کی حالت میں ہم جو وظائف پڑھتے ہیں وہ ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، ہم سے نہیں پڑھے جاتے، تو اس کا ثواب ہمیں ایسے ہی ملتا رہے گا جیسے ہم صحت و تندرستی کی حالت میں پڑھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہاں حاضری لگ رہی ہے۔ اور سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اسکول نہ جانا پڑے، آفس نہ جانا پڑے، کالج نہ جانا پڑے اور ہماری حاضری لگتی رہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بیماری کی حالت میں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکی لکھنے والے فرشتے سے فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں تم وہی نیک عمل لکھتے رہو جو یہ اس بیماری سے پہلے کرتا تھا۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو شفا دی تو اس کے گناہوں کو دھوتا ہے اور پاک کرتا ہے، اور اگر اسے اٹھا لیتا ہے تو اسے بخش دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ یہ دونوں روایتیں بخوی رحمۃ اللہ نے شرح سنہ میں نقل کی ہیں۔ عیادت کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی مریض کے پاس عیادت کے لیے آئے تو اسے یہ الفاظ کہنے چاہیے، اے اللہ اپنے بندے کو شفا دے تاکہ وہ تیرے دشمن کو ایذا پہنچائے۔ دشمن کون ہیں؟ دین کے دشمن۔ ان سے جنگ و جدال کر کے انہیں زخمی اور قتل کر دے، یا تیری خوشی کی خاطر جنازے کی طرف یعنی نماز جنازہ کے لیے چلے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ شہادت کی قسمیں۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شہادت کے علاوہ جو خدا کی راہ میں ہو، شہادت کی اور بھی 7 قسمیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتائی تھی، میں پھر بتا دیتی ہوں۔ جو شخص طاعون سے مرے شہید ہے، جو شخص ڈوب کے مرے شہید ہے، جو شخص ذات الجنب میں مرے شہید ہے۔ ذات الجنب کے بارے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ جو شخص پیٹ کی بیماری یعنی دست اور استسقاء سے مرے، یعنی وومٹنگ سے اور موشن سے، تو وہ بھی شہید ہے۔ اور جو شخص جل کر مر جائے شہید ہے، اور جو شخص دیوار وغیرہ کے نیچے دب کے مر جائے شہید ہے، اور وہ عورت جو حالت حمل میں یا باکرہ مرے وہ بھی شہید ہے۔ یہ امام مالک کی، ابو داؤد کی اور نسائی کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقی شہید تو وہی ہے جو راہ حق میں دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کام آئے، اور اس کے علاوہ 7 قسمیں شہید کی اور بھی ہیں جو حقیقی شہید تو نہیں ہیں لیکن حکم شہیدوں والا ہی لگتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی قسمیں ہیں جو مختلف احادیث میں مذکور ہیں۔ یہ میں آپ کو پہلے پیچھے بھی بتا چکی ہوں۔ اچھا، اب ذات الجنب کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ یہ ایک مشہور بیماری ہے، اس وجہ سے پہلو کے اندر دل اور سینے کی طرف پھنسیاں نکلتی ہیں، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مریض کا سانس رکتا ہے اور بخار اور کھانسی رہتی ہے۔ اللہم احفظنا منہم۔ انبیاء علیہ السلام پر سختی کی وجہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں کون شخص محنت اور مصیبت کی زیادہ سخت بلا میں مبتلا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء، پھر وہ لوگ جو انبیاء سے بہت زیادہ مشابہ ہوں، اور پھر وہ لوگ جو ان سے بہت زیادہ مشابہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، انسان اپنے دین کے مطابق مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے دین میں نرم ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی ہلکی ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے دین میں سخت شخص اس طرح ہمیشہ مصیبت و بلا میں مبتلا رہتا ہے۔
جس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حالت میں چلتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ترمذی، ابن ماجہ، دارمی کی روایت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام مصیبت و بلا میں سب سے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بلا و مصیبت میں اس طرح لذت محسوس کرتے ہیں جس طرح ایک عام انسان نعمت اور راحت میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد وہ لوگ مصیبت اور سختی میں مبتلا ہوتے ہیں جو ان کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی اولیاء اللہ اور صلحاء، اور انہیں بھی مصیبت اور تکلیف کی سخت آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ بہت زیادہ ثواب کے مستحق ہوں، مگر ان کی مصیبت اور بلا کی سختی انبیاء علیہ السلام کی مصیبت اور بلا کی سختی سے کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ ان لوگوں کا نمبر آتا ہے جو مرتبہ اور درجے کے اعتبار سے اولیاء اللہ اور صلحاء سے کم ہوتے ہیں۔ آخر میں یہ کلیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے دین پر سختی سے قائم رہتا ہے اور کسی مرحلے پر بھی ان کے قدم میں لغزش نہیں آتی، اس کی مصیبت و بلا میں بڑی سختی ہوتی ہے کیونکہ وہ صاحب یقین ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنی مصیبت کی سختی پر صبر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اسی کا اہل ہوں، تو اس کی وجہ سے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط تر ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ دور ہو جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف وہ شخص جو اپنے دین میں نرم ہوتا ہے اور اس کی بلا اور مصیبت کی سختی بھی کم ہوتی ہے تاکہ وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کر سکے اور اپنے ایمان اور تعلق باللہ کی قوی نہ ہونے کی وجہ سے دین کے دائرے سے نہ نکل آئے۔ اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے، یعنی جتنی ہمارے اندر کیپیسٹی ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہمیں تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں تاکہ ہم پہ بوجھ نہ پڑے۔ اس لیے ہم لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوا، یا اللہ آپ نے اتنی مصیبت میں ہمیں ڈال دیا، ہم سے برداشت ہی نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی ہم تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، ہمیں اتنی ہی اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔